اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے فیکٹرز لیڈ ٹو مسلم سیپریٹزم 1857 ٹو 1906۔ اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ 1857 سے 1906 تک جو واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پھر مسلم لیگ بنا، تو وہ کون سے واقعات تھے۔ دراصل آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہی ان کے ذریعے فارمیشن پر ہوتی ہے 1947 میں، جس کی بنیاد 1906 میں رکھی جاتی ہے اور یہ بنیاد رکھی جاتی ہے پھر ڈھاکہ میں۔ تو آئیے اب ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف ذرا جاتے ہیں کہ اس مسلم لیگ کی ضرورت کیوں پیش آئی مسلمانوں کو۔ ذرا ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے 1857 سے پہلے ہی جو ہے ان کی رولز جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ جو 1600 میں آئی تھی، تو اب یہاں پر 1857 کا جب دور آتا ہے، اس سے پہلے مغل کا دور ہوتا ہے، مغل تو صرف نام نہاد رہ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور ختم ہوتا ہے اور یہاں پر کراؤن کا دور شروع ہوتا ہے، تو وہ 1857 کا دور ہوتا ہے۔ اور 1857 کے بعد ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حکومت جو ہے یہ مسلمانوں سے چھینی ہے، تو اب مسلمان جو ہے غصہ تو ہوں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ہم سے یہ اقتدار جو ہے واپس چھین لیا جائے۔ اس لیے برٹشرز کا جو تھا وہ زیادہ تر جھکاؤ جو تھا وہ ہندوؤں کی طرف تھا۔ اب یہاں پر جو ان کا جھکاؤ تھا برٹشرز کا وہ ہندو کی طرف ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ مسلمان اکانومیکلی بھی کمزور ہو گئے تھے اور جو ان کی پوزیشن تھی وہ سارا پوزیشن جو ہے وہ اب 1857 وار کے بعد ختم ہو گیا تھا، اور ہندو کی ذہنیت تو ہے غلامانہ، تو وہ برٹشرز کی غلامی کو کئی سالوں پہلے قبول کر چکے تھے، اور اب وہ جو ہے جو انگریزی تعلیم آ رہی تھی جو 1833 میں آئی تھی لارڈ مکالے نے، وہ ان پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا ان کا، تو وہ اس لحاظ سے بھی مسلمانوں سے کافی آگے تھے ہندو۔ اب یہاں پر بات ہوتی ہے کہ ہندوازم کی جو وہ ایکسٹریم کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک تو تعداد میں بہت زیادہ تھے اور مسلمان تعداد میں کم تھے۔ دوسری بات یہ کہ جب بنارس میں یہ واقعہ ہوتا ہے 1867 میں ہندی اور اردو کنٹروورسی، تو اس کے بعد ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تقریباً بہت زیادہ اس میں جو ہے ایک دراڑ آ جاتی ہے، بہت بڑی دراڑ آ جاتی ہے، اور یہاں پر پھر سر سید احمد خان جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے پیش کرتے ہیں کہ نہیں، مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر پھر ریوائول آف ہندوازم ہوتا ہے، مطلب جو آریہ سماج ہے، جو برہما سماج ہے، جو پراتنا سماج ہے، اور یہ سماج آتے ہیں جو راجا رام موہن رائے جو ہے اس کی 1828 میں جو ہے اس کی جو ہے وہ کرتا ہے کہ یہاں پر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہندوؤں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف جو ہے راغب کرنا اور ان کو سمجھانا کہ آپ جو ہے اب یہ تعلیم حاصل کریں جو انگلش تعلیم ہے، تاکہ آپ ان کے جتنی بھی جابس ہیں ان کو جو ہے آپ اچیو کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو شدی اور سنگٹن موومنٹ تھی جو خیر یہ تو پھر شروع ہوئی ہے 19 خلافت موومنٹ کے بعد یہ شروع ہوئی ہے، یہ شدی اور سنگٹن کی جتنی بھی موومنٹس تھے، جس کے لحاظ سے پھر مسلمانوں نے تبلیغ و تنظیم شروع کر دی۔ لیکن اس طرح کے مزید جتنے بھی آرگنائزیشن تھے ہندو کے، وہ اپنے کام کرنے لگ گئے تاکہ ہندوؤں کو سہارا دیا جا سکے۔ یہ جو آریہ سماج کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ 10 اپریل 1875 کو جو ہے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کا مین مقصد بھی یہی تھا۔ جس طرح شدی سنگٹن، خیر یہ تو الگ ایک تحریکیں تھیں، لیکن یہاں پر جو آریہ سماج تھا وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہندوؤں کو سہارا دے کر ان کو ایجوکیشن کی راہ پر جو ہے استوار کیا جا سکے، اور جتنی بھی نوکریاں ہیں اور ان کی نوکریوں کے ذریعے ان کی جو ہے وہ ان کی جو مالی پوزیشن اس کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو 1885 میں جو اے او ہیوم ہے ایک سول سرونٹ تھے، اور انہوں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی۔ اب یہ کانگریس کی بنیاد رکھی کیوں ہوئی؟ ان کو برٹش جتنا رولز جو کراؤن کا رول تھا ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بات دراصل یہ کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی
وہ لوگوں کے ساتھ اتنی نزدیک نہیں تھی، اور ان کے جو ہے جو تو ان کے جو لوکل لوگ تھے، جو انڈیا کے لوکل لوگ ہیں، ان کو وہ اتنا امپورٹنس بھی نہیں دے رہے تھے، اور ان کی بات کو بھی وہ نہیں سننا چاہتے تھے. تو اس بنا پر انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھ دی گئی، تاکہ لوکل لوگوں کی رائے بھی ہمیں مل سکے اور ان سے ہم اویئر ہو سکیں. تو اس لیے اے او ہیوم نے یہ کردار ادا کیا، اور انہوں نے جو ہے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھ دی. یہاں پر اے او ہیوم کی آگے آنے کے بعد یہ بات اور کانگریس کے پارٹی جو ہے مستحکم ہونے کے بعد یہ بات سامنے، اس کا جو مقصد تھا یہ سامنے آ گئی تھی کہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو یہ اشکارا ہو جائے کہ ہم اس پر، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے ملک سے آئے ہیں اور اس پر جو ہے حکومت کر رہے ہیں، بلکہ ہم مل جل کر جو ہے اس کو جو ہے چلائیں گے. تو اس کے دیٹ از آلسو فیکٹر کہ انڈین نیشنل کانگریس کو جو ہے بنایا گیا تھا. اب اگر ریئیکشن آف ہندو اس پر دیکھیں تو ریئیکشن آف ہندو یہ تھا کہ انہوں نے خوشی سے اس پارٹی کو ایکسیپٹ کیا، اور خوشی سے جو انگریزوں کے جتنے رولز تھے اور جتنے انہوں نے 1833 میں جو ایجوکیشن لاز لائے تھے، تو ان کے ذریعے سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ان کے معاشی اور معاشرتی حالات دونوں بہتر ہوتے گئے. ان کو اچھے اچھے جابس ملتے گئے، کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ جس کو انگریزی آتی ہے تو ان کو ہم جو ہے جابس دیں گے. تو اس بنا پر انہوں نے انگریزی سیکھنی شروع کر دی، اور ان کو جو ہے جابس ملتے گئے. تو اس وجہ سے ہندو کی فائنینشلی پوزیشن بھی جو ہے وہ مسلمانوں سے کافی بہتر ہونی شروع ہو گئی. اب یہاں پر آتے ہیں سر سید احمد خان. سر سید احمد خان جب مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کالجز اور اسکول اور یونیورسٹی بنا دی جائے، تاکہ ان سے مسلمان جو ہے ایجوکیشن حاصل کر سکے اور ان کو بھی اچھی اچھی نوکری مل سکے، اور وہ بھی اپنے معاشی اور جو ہے جو حالات ہیں ان کو جو ہے بہتر بنائے جا سکے. یہاں پر ایک سپریٹ الیکٹریٹ کی بات بھی کی گئی، اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو اس وقت ایک سپریٹ الیکٹریٹ تو ہے، لیکن سپریٹ الیکٹریٹ کس بیس پر ہونا چاہیے. سپریٹ الیکٹریٹ جب آپ کی اپنی پارٹی نہیں ہوگی، مسلمانوں کو اس کے حقوق نہیں مل رہے تھے، اور اس کے حقوق میں ایک سپریٹ الیکٹریٹ بھی موجود تھا. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اپنی ایک پارٹی تھی نہیں. اگر مسلمانوں کی اپنی ایک پارٹی تھی ہوتی تو اس پارٹی کے ذریعے ان کو بھی ان کے حقوق جو ہے ملنا شروع ہو جاتے تھے. تو یہاں پر یہ گیپ تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ پارٹی ہونی چاہیے. اب جو نیکسٹ فیکٹر ہے وہ ہے پارٹیشن آف بنگال. پارٹیشن بہت بڑا جو پارٹیشن تھا وہ بنگال کا، تو بنگال بہت بڑا صوبہ تھا. اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگال جو ہے کافی بڑا صوبہ ہے. یہاں پر جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ تھی 78 ملین، اور اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تھی 27 ملین. اب یہ صوبہ جو تھا یہ لیفٹیننٹ گورنر کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، گورنر جنرل، پھر گورنر، پھر لیفٹیننٹ گورنر. تو یہ گورنر لیفٹیننٹ گورنر جو ہے چلا رہا تھا. اب یہاں پر جو ہے اس کے جو لیفٹیننٹ گورنر تھا وہ اس کو صحیح طریقے سے ایڈمنسٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر ایک ایسٹرن بنگال ہے اور ایک ویسٹرن بنگال ہے. تو ایسٹرن بنگال جو تھا وہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو سپلٹ کیا جائے، اور اس کے بیسٹ ایڈمنسٹریشن فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو اگر ہم سپلٹ کر دیں تو دونوں جو ہے حصوں کو، ایسٹرن اور ویسٹرن کو، دونوں کو ہم مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو 1905 میں اس کا جو ہے اس کی پارٹیشن ہوئی، لیکن پارٹیشن سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہندو کی تعداد بہت زیادہ تھی. اور اگر یہاں پر الیکشن ہوتا تو یہاں پر جب ہندو کی تعداد زیادہ ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل ہوتے، اور وہ ہی پارلیمنٹ میں پھر جاتے. اور وہ تو آپ کیا سمجھتے کہ یہاں پر وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. تو اس بنا پر بھی اس کو جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا تھا. اب یہاں پر جب یہ پارٹیشن ہوتی تو ویسٹ ایسٹرن میں تو ہندو جو ہے وہ مائنورٹی میں آ گئے، اور یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ میجورٹی میں آ گئے. تو یہاں پر اگر پھر الیکشن ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے اپنے نمائندے جائیں گے، اور وہ جو ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. اب یہاں پر جو انڈین نیشنل کانگریس کا جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے پارٹیشن کر کے غلطی کی ہے کیوں. اور دوسری بات یہ کہ انڈین نیشنل کانگریس تو انہوں نے یہ آواز یہ اٹھائی تھی کہ ہم مسلمانوں، سکھوں، سارے کاسٹ جتنے بھی ہیں ہم ان سب کی پارٹی ہے. یہ انڈین نیشنل کانگریس سب کی پارٹی ہے،
लिहाजा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो यहाँ इसका जो चेहरा है वो सामने आ जाता है, और यहाँ पर फिर मुसलमानों को एहसास होता है कि अगर हमारी कोई अपनी पार्टी होती तो हमारे हुकूक के लिए लाजमी वो आवाज़ उठाते। फिर तो खैर ये सेकंड स्टेप में आता है, ये फिर इसका एनरोलमेंट होता है 12 दिसंबर 1911 को। और यहाँ पर मुसलमानों को फिर जो है बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो यहाँ पर फिर मुस्लिम लीग चेंज हो जाती है, लेकिन ये हम सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे। अब 1905 में जो है यहाँ पर ब्रिटेन में जो है वो इलेक्शन हुए थे, और वो लेबर पार्टी जो है यहाँ पर बरसर इक़्तिदार आई थी। लेबर पार्टी ने ही, जो लॉर्ड इटली था, उन्होंने ही इंडिया और पाकिस्तान की जो है का बंटवारा किया था और पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया था 1947 में। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि हम जो है मुसलमानों को और जितने भी कास्ट हैं इनको जो है हम क्या करेंगे, इनको जो है हम राइट्स देंगे। तो इन राइट्स के लिए मुसलमानों की को जो है वो राइट्स दे रहे थे। इस ये वजह थी कि फिर पाकिस्तान मुसलमानों ने जो है वो अपने लिए एक पार्टी भी बनाई, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि हम सबको जो है पॉलिटिकली जो है और उनके जो राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो सोशल राइट्स हैं, वो उनको देंगे। तो उन पॉलिटिकल राइट्स के लिए मुसलमानों के लिए अपनी एक पार्टी होनी चाहिए थी। तो इस बिना पर भी जो है यहाँ पर एक गैप मौजूद था। इस गैप को फिल करने के लिए फिर 1906 में एक पार्टी बनाई गई। अब जब लिबरल पार्टी पावर में आती है तो 1 अक्टूबर 1906 में 35 मुसलमान लीडर्स जो हैं वो जाकर मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से शिमला के मुकाम पर, और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और इस तरह 1/3 सीट्स दे दिए जाएं गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विसेज में भी, और जो पार्लियामेंट है उसमें भी। मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमें 1/3 जो है हिस्सा मिलना चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट हमें चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने लीडर को मुसलमान मुसलमान को चुन सके और हिंदू हिंदू को चुन सके। इसको तो सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। इसके बिना पर हमारे लीडर पर जाएंगे वहाँ पर पार्लियामेंट पे, और वो हमारे हुकूक के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे। अब यहाँ पर दिसंबर में जब इस ये जो 1 अक्टूबर को जो 35 लोग जाते हैं, इसके बाद फिर सराह खान की क़ियादत में जो चेयरमैन होता है इसका वो नवाब वक़ारुल मुल्क होता है, और जो रिजोल्यूशन मूव करवाता है वो नवाब सलीमुल्लाह खान होता है। क्योंकि जो अब ये पार्टी बनने वाली है ये ढाका में बनेगी, और इन सबको लीड कौन करेंगे, ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी नवाब सलीमुल्लाह खान ने। और जो सराह खान थे वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे, और इन्हीं के काबिशों से फिर जो है मुस्लिम लीग जो है बनती है, और जिसका मकसद ये होता है कि हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए, मुसलमानों को हमारे जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, और मुसलमानों की अपनी एक पार्टी होनी चाहिए जो उनके पॉलिटिकल राइट्स को जो क्राउन है उन तक पहुंचा सके, और मुसलमानों के और उनके राइट्स जो है उनको मिल सके। अब इनके जो ऑब्जेक्टिव है, जब ये पहले बार हमारे से वजूद में आई ये पार्टी, जो मुस्लिम लीग कहलाती है, उनमें ये था कि इनको बावर करवाना कि मुसलमान आपके साथ लाए हैं। ये इसकी सबसे बड़ी फैक्टर थी कि मुसलमान आपके साथ लॉयल है, मुसलमान के दिलों में आपके लिहाज से कोई ऐसी गंदगी नहीं है। जो 1857 की बातें हुई थी उनको दिल से निकाल लीजिए, और मुसलमान आपके लॉयल है। इसमें पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो इंडियन मुसलमान हैं उनके जितने भी राइट्स हैं, उनको जितने इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना, और अपने जितने भी पैगामात हैं उन सारे पैगामात को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना एक पीसफुल मैनर के ज़रिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पहुंचाना, कि कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं, कोई वायलेंस के ज़रिए से नहीं, बल्कि अपने पैगामात अपने मसाइल को एक बेहतर अंदाज से गवर्नर जनरल के सामने रखना, और उनसे दरख्वास्त करना कि आप हमारी जो है इन मसाइल को हल करें। पहले तो जो अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी पहले जाएं तो वहाँ पहले ये हुआ करता कि अखबारों में छपाई जाती थी, अगर वो उनके मसाइल अगर गवर्नर जनरल देख ले तो उन पर रिस्ट्रिक्शन लेता, अगर ना लेना चाहता तो उसकी अपनी मर्जी थी।
इसमें दूसरा स्टेप अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि इसमें दूसरा स्टेप ये है कि अगर मुसलमानों को रिस्पेक्ट देना और मुसलमानों के दिल के लिहाज से अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है तो उनको निकालना और ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी ना बनाना जिसकी वजह से मुसलमान हर्ट हो, टू क्रिएट फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन द मुस्लिम एंड अदर इंडियन कम्युनिटी। और इसका मतलब एक ये भी था कि मुसलमानों और बाकी जितने भी सेक्ट्स हैं, अंग्रेज हैं, क्रिश्चियन हैं, अंग्रेज सॉरी वो तो क्रिश्चियन इसमें वो क्रिश्चियन भी थे, जो सिख हैं वगैरह, इनके दरमियान जो है क्या करना, इनके दरमियान भाईचारा पैदा करना और सब मिलकर यहाँ पर रहना, इसका मकसूद, इनका मतलब जो है मकसूद था। तो इन ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए इन्होंने 1906 में पार्टी बनाई है जिसको हम कहते हैं मुस्लिम लीग। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट सेकंड जो है डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।